چاول زردہ بنا ہوا ہے الحمدللہ، بہت زبردست زردہ بنا ہوا ہے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں فرینڈس، ابھی جو ہے چاول بانٹے جا رہے ہیں، سب لوگ بیٹھ کے خیرات کا جو انتظام کیا گیا ہے اس کا ثواب بھی ان کو منتقل کیا گیا ہے، تو اس کا صحیح ہے۔ ابھی جو ہے خیرات کا پروگرام جو ہے نا زور و شور سے جاری ہے۔ یہ کچھ دوست عزیز جو ہیں وہ چاول بانٹ رہے ہیں، یہ دیکھیں فرینڈس، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایسا حقیر سمجھو لیکن بھکارو کوئی چیز نہیں، بچہ پیسہ والی تکلیف نہیں، میں بڑا خوش تھی سمجھو توجہ ادارے نہ میں صرف محبت نال پیغام سن کریں گے۔ ایک اللہ نشانی چھوٹیاں لیکن مسلمان بھرا اس سے دے اندر تیری زندگی دا مقصد چھپا ہوا ہے۔ ایک اللہ عام نہیں، ذرا غور کر کہ ساری السلام علیکم فرینڈ، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ میرا نام ہے محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ولیج ولاگر۔ آج کا ولاگ بہت زبردست اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ آج صبح میں اٹھا، میں نے نہایا، تیاری کی، ناشتہ کیا، تو پھر ہماری مسجد میں کچھ کام چل رہا ہے تو میں اپنی مسجد میں گیا، مسجد اوپن کی کیونکہ ادھر کچھ ایک مستری اور مزدور لگا ہوا ہے، مسجد کا کام کر رہے ہیں۔ میں نے وہ مسجد کھولی تو پھر ہمارے پڑوسی ہیں، ان کی آج تھی خرید، تو انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے اپنی خرید کے اوپر، تو آج میں جا رہا ہوں اس خرید پہ، تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ دکھائیں گے سارے نظام، جہاں یہاں پہ جو ہے نا خرید کس طرح ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ کچھ پروگرام کا بھی انتظام کیا گیا ہے، بیان بھی ہوگا، وہ بھی آپ لوگوں کو سنائیں گے۔ تو لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، ویڈیو کو لائک کر لینا ہے اور بیل کے بٹن کو بھی کلک کر لینا ہے۔ تو انشاءاللہ میں وہاں جا کے آپ لوگوں کو پورا بیان بھی سناؤں گا اور جو خرید ہے وہ بھی دکھاؤں گا کہ ہمارے یہاں خرید کس طرح ہوتی ہے اور کیسے خرید جو ہے نا منائی جاتی ہے۔ تو چلتے ہیں، آپ لوگوں کو ہم جو ہے نا جا کر دکھائیں گے، تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا۔ یہ دیکھیں فرینڈز، یہ ساری بائکس جو پارک کی جا رہی ہیں، یہ پروگرام ہو رہا ہے، تو چلتے ہیں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں سارا پروگرام جو یہاں پہ ہو رہا ہے۔ تمہارے ساتھ رہیے، ہمارے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا، انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گی۔ یہ حسن نے کہ روڑ گدوئی کہ میں کو میرے مالک نے کس واسطے پیدا کیا، میرے پیدا کرن دا خالق دا کیا مقصد ہے، اور صرف پیدا نہیں کیتا، یار گل سمجھے، صرف پیدا نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے اپنی ساری مخلوق دے اوتے، اپنی تمام مخلوق دے اوتے بیکار کوئی مخلوق نہیں، گو کہ ایسا حقیر سمجھو لیکن بیکار کوئی چیز نہیں، بچہ پیسہ والی تکلیف نہیں، میں بڑا خوش تھی سمجھو توجہ ادارے نہ میں صرف محبت نال پیغام سن یار فن سلطان دا پیغام ہے، پیسہ دی ضرورت نہیں، محبت نال پیغام سن بڑی خوشی اس گال دے اندر کہ تھواری ساری نظر دے اندر جس نے ایسا حقیر سمجھتے ہیں، خالق کی بارگاہ دے اندر وہ حقیر نہیں۔ نقطہ ہی ذرا توجہ نال سنیں، سمجھیں، اگر پڑھتے رہنے ہیں ایک اللہ ساری سماعت جو گزرتی رہنی ہے، لیکن انہاں دے تے غور نہ کریں گے، ایک اللہ نشانی چھوٹیاں ہیں لیکن مسلمان بھرا اس سے دے اندر تیری زندگی دا مقصد چھپا ہوا ہے۔ ایک اللہ عام نہیں، ذرا
غور کر کہ ساری مخلوق اللہ نے پیاری ہے، ساری عظیم ہے، ساری اعلیٰ ہے، لیکن خالق نے اپنی ساری مخلوق دے وچوں، اپنی ساری دھرتی دے وچوں، اپنے تمام طبقات دے وچوں جنوں منتخب کیتا ہے، جے کوئی عزت عطا کیتی ہے، جے کوئی شرف عطا کیتا ہے، وہ انسان غور کر وہ تو ہے۔ مخلوق کوڑی ساری اللہ نے کون یار گل سمجھیں تے سمجھیں غور کریں اندر سوچیں کنے چو ٹپا نہ چھوڑے کہ ساری مخلوق اللہ نے پیاری ہے، کوئی مخلوق بھی بدتر نہیں، کوئی حقیر نہیں۔ یا اللہ ساری مخلوق تین پیاری ہے، میں بھی تیری مخلوق انسان کے بے خدا دی مخلوق ہے، بولو نا بھائی ہکو خدا ہے سارا دا خالق، تخلیق فرماون والا ہکو ہے، یا اللہ مخلوق دا ساری تیری ہے۔ پھر تے انسان نو منتخب فرمائے، اللہ نے فرمایا انسان یہ ساری مخلوق میری ہے، لیکن میں تین اپنی ساری مخلوق دے اوتے سرداری عطا کیتی ہے، تے کو فضیلت بخشی ہے، شرف عطا کیتی ہے۔ قابل غور گل ہے کہ انسان دے پیدا کرنے تو پہلے یہ تھوڑے جے نقطے انہاں نے کلوز کرے سو انہاں نو ذہن وچ بلہم کہ انسان دے پیدا کرنے تو پہلے فرشتے موجود ہیں بھائی جڑے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں وہ بول پو وہ انسان دے پیدا کرنے تو پہلے فرشتے موجود ہیں، جنات بھی انسان دے پیدا کرنے تو پہلے دے ہیں۔ فرشتے اللہ دی کے جی مخلوق ہے، قیمتی گل یا سن، فرشتے اللہ دی کیسی مخلوق ہے؟ فرشتہ اللہ دی نوری مخلوق ہے، فرشتہ اللہ دی نوری مخلوق ہے۔ فرشتہ کھاندا پیندا نہیں، جمع نہیں کریندا، گناہ نہیں کریندا، خطا غلطی تو پاک طیب طاہر، ہر ٹائم کوئی لمحے دا گیپ نہیں، کوئی منٹ سیکنڈ دا وقفہ نہیں، ہر ٹائم مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ہن سوچنا ہے یا اللہ یہی انسان جس نے غور کی تے اللہ دی بارگاہ چ التجا کی تھی کہ یا میرے مالک پاک جس نے تیری یہ عبادت والی نوری پاک طیب طاہر ایسی پیاری مخلوق موجود ہے تیری گناہ بھی نہیں کریں دی، 24 گھنٹے تیری عبادت کریں دی، یا اللہ اس انسان کو پیدا کرنے دا کیا مطلب؟ اگر تھوڑا جی موازنہ کرو فرشتہ نہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اقبال فرمائے خود نو سمجھ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان کے جائے، اپنے آپ کو سنان کے جائے، میرے آقا نے فرمایا تحقیق اس نے اپنے رب کو سنان کے جائے، جائے اپنے آپ کو پا کے جائے، میرے آقا کریم نے فرمایا اس نے اپنے رب کو پا کے جائے۔ اور اقبال فرمائے اپنے من میں بن کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن۔ ہن تھوڑا جی موازنہ بلے شاہ صاحب فرمایا نا آسمانی اڑدیاں پھڑ دے دور سفر نہ کر، پہلے آپ کو سمجھ۔ صوفیاء فرماتے اللہ دے دین کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ انسان خود نو سمجھ کے خود نو پاک نے آخر میں آسمانی اڑدیاں پھڑ دے، جڑا من وچ وسدا ہے انہوں پھڑے آئی۔ ہن غور کرنے تھوڑا جہا موازنہ کرنا سمجھانا، فرشتہ نوری ہے، انسان یہ سمجھنا نا بے انسان ساری مخلوق تو سردار کیوں ہے؟ فرشتے اللہ کے تیرے غلام ہیں، تیرے نوکر ہیں، اے زمین تیرے فیدے آستے، چاند سورج ستارے تیرے فیدے آستے ہیں، جانور نباتات حیوانات معدنیات، اللہ فرمائے ہر شے انسان تیرے فیدے آستے ہیں، تیرے نفع آستے بنائیے، یہ ساری تیری مخلوق تیری غلام ہے۔ ہن غور کر آخر یہ فضیلت ملی تے کیوں؟ افضل کون ہے سے؟ ہر بندہ آکسی جناب انسان افضل ہے، پوچھ کے نو جی کیوں افضل ہے؟ خاموش ہو کچھ علم والے لوگ جڑے یہ تھوڑے جیاں کتاباں پڑھی پے انہیں نا
انہاں تو پوچھ بے انسان آلہ کیوں واقف ہے؟ اللہ نے انسان و عقل دیتا شعور عطا کیتا میں کہ بھرا میں دیہاتی علاقے دے راہن والا گائیاں منجیاں باہر چردیاں ودیوں میں نا تے انہاں کو 10 کلے پرو طرح چھوڑو وہ بھی اپنے گھر پہنچاندے کہ نہیں پہنچے پرندہ اپنے بچے نے سنان دے کہ نہیں سنان دے یار حوصلہ دیتے رہندے ہو پرندہ اپنے بچے نے سنان دے گائے بھینس بکری اپنے بچے دی پہچان رکھ دی عقل تو بغیر پھر وجہ کیا ہے انسان اعلیٰ کیوں بنے آؤ اللہ کی بارگاہ عرض کرتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا مالک تے انسان نے اتنی فضیلت شان والا کیوں بنایا کہ انسان دیا قسمہ کھا دیا اللہ قرآن دے اندر گل سمجھ آ رہی انسان دیا عظمت دیا قسمہ کھا دیا یا اللہ یہ فضیلت دی وجہ کیا ہے تھوڑا جیا موازنہ کر فرشتہ نال سمجھ آوے فرشتہ نوری ہے بولو فرشتہ انسان خاکی فرشتہ نوری ہے انسان خاکی ہے فرشتہ پاک ہے طیب ہے طاہر ہے انسان خطا کار انسان خطا کار ہے فرشتہ نوری ہے انسان خاکی ہے فرشتہ پاک ہے انسان خطا کار ہے فرشتہ 24 گھنٹے اللہ دی عبادت کریں دے جڑا رکوع چے قیامت تک رکوع جڑا سجدے چے قیامت تک سجدے جڑا قیام چے قیامت تک قیام یہ ہو جائے عبادت انسان کریں دے بولو یار ہاں جی بولو کوئی مشکل سوال تو نہیں فرشتہ نے عبادت کرتے پہ ہیں 24 گھنٹے فرشتے عبادت کر رہے ہیں کوئی لمحہ کوئی منٹ کوئی سیکنڈ وقفہ نہیں گیپ نہیں کوئی خطا نہیں کوئی غلطی نہیں مسلسل اللہ کی کیا کر رہے ہیں جناب عبادت ہن خوبیاں زیادہ بہتر فرشتے جن یا انسان ظاہری طور پہ بول پو ہاں جی کہنے بھی اسا انسان کو 24 گھنٹہ دے اندر کوئی بڑا اوکھا زور لا کے کچھ منٹ لمحے ملتے ہیں اللہ دے ذکر دے اللہ دی عبادت دے نہیں تو مسلمان تو پوچھو آتے ٹائم ہی کوئی نہیں ٹائم ہی کوئی نہیں لیکن قربان تھی معجزات کو فرمائے انسان تو واتی آل ہے انسان آدھا کڑے مسلمان آدھا کڑے پوچھ وہ آدھے یار ٹائم ہی کوئی فرشتہ یا اللہ وہ تو یہ مسلسل عبادت کریں 24 گھنٹے تیرا ہر حکم منتے کسے حکم دی نافرمانی نہیں کریں اصل پوری نگہار دے اندر 24 گھنٹے دے اندر کراہ با مشکل حکت حکم تیرا کوئی بڑا اوکھا تھی کہ پورا کر گھنٹے ہیں یا اللہ وہ تو 24 گھنٹے تیرے فرما بردار ہیں مالک پاکا میری سمجھ ہی نہیں آیا باتوی تیری رحمت تو صدقے تھی ماں باتوی تو فرمانے کہ انسان تو ساروں سوال صرف انسان عبادت نہیں کرینا میرے بھائی اے درخت بھی اللہ دی عبادت کرینے چرند پرند بھی اللہ دی عبادت کرینے اے زمین بھی اللہ دی تسبیح یعنی یہ بھی مسلسل اللہ دی کہہ کر رہے ہیں جی تسبیح کر رہے ہیں اس واسطے حکم ہے کہ اگر قبر دے ہوتے تو ساوی کھا چا رکھو کھنجور دا تنہ چا رکھو یا کوئی سے درخت پتا چا رکھو جتنے تک وہ حلال سی قبر دے ہوتے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر دے ہوتے عذاب ہی وجہ کیا ہے کیوں جو وہ تسبیح کریں گے جتنے تک ساوا راسی اللہ دی کے کرے سی تسبیح کرے سی جتنا اللہ دی تسبیح تے ذکر تھیندا پیو وے بولو اتھا اللہ دا عذاب نہیں آگا اس واسطے فرمایا جتنے تک وہ ساوا راسی ہم کھجور دا پتہ کافی دیر ساوا رہندا ہے زیادہ حکم ہے کہ اس نو رکھو چا قبر تے چونکہ وہ زیادہ دیر ہرا رہندا ہے وہ گرمی دی شدت نو برداشت کر لیندا ہے سورج دی شعاواں نو وہ برداشت کچھ ٹائم واسطے کر سکتا ہے فرمایا اس دی نسبت بھی ہے پاک حضور دی ذات دے نال فرمایا وہ تسبیح کرے سی اللہ مردے تو عذاب چاگن سی ہن سمجھا ہے کہ ساری چیز اللہ دی عبادت اور تسبیح کرینی ہے صوفی صاحب انہیں ہیں تھوڑا نہیں بولو ساری شے اللہ دی تسبیح کرین دی ہے یا اللہ انہاں دی نسبت میں انسان بہت کمزور ہاں میں خطا کار بھی ہاں خاکی بھی ہاں کمزور بھی ہاں اتنی تو میں عبادت نہ کر سکتا یا اللہ دعونا فرشتہ تو بھی اپنی ساری پیاری مخلوق تو یا اللہ تے میں کو افضل تے اعلیٰ بنایا آخر وجہ کیا آخر وجہ کیا ہے اس وجہ نو سمجھن تو پہلے ضروری ہے کہ انسان اس گال نو سمجھے
یہ سمجھ اس ٹائم آسی کہ انسان آلہ کیوں ہے، جس لئے اس نے یہ پتہ لگ سی کہ میں نے خالق نے پیدا کیوں کیتا ہے، خالق نے پیدا کس واسطے فرمایا۔ آؤ حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العزت نے انسان دی زندگی دے مقصد نو بیان کیا کہ انسان تینوں پیدا اساں دا مقصد بنائی وتے اپنی زندگی دا کھاونا پیونا بچے جاونے انہاں دی پرورش کرنی ہے، اچھی روٹی ہوئے، اچھا گھر ہوئے، سکون ہوئے، ایویں نہ صاحب اساں تا اپنی زندگی دا ایہو مقصد بنائی وتے ہیں جو اے مقصد نہ ہوئے تو اللہ والے پاسے ٹائم ہو گیا، مقصد جو ایہو بنائی وتے ہیں اللہ والے پاسے ٹائم ہی کونی۔ بڑی چیز ہے کہ مسلمان نو چند منٹ اللہ دی گال سنن دے ٹائم کونی، اللہ دی گال سنن دے ٹائم کونی۔ تو میرے بھائی جڑا اصل زندگی دا مقصد بنائی وتے ہیں، اے اصل انسان دی زندگی دا مقصد نہیں۔ کھاندے پیندے جانور بھی ہیں، کھاندے پیندے جانور بھی ہیں، بچے جانور بھی پیدا کریں، اپنے بچوں دی پرورش جانور بھی کریں، اللہ دی عبادت جانور بھی کریں۔ دوات میں دسو جانور تے انسان اس کو فرق باقی ہے، انسان ہی کھاندا پیندے بچے پیدا کریں، بچوں دی پرورش کریں، تے اللہ دی عبادت بھی یہ چارے کم جانور بھی کریں دے۔ اللہ تو قرآن فرمائے اولئک کالانعام، یہ لوگ مثل جانوراں ہیں، اگر یہ چار کم کر رہے ہیں بات اللہ تو قرآن فرمائے جانوراں دی مثال ہیں، اگر یہ چارے کم ہی کونن فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، اگر عبادت والا چوتھا جز انسان دے اندر کونی تو فرمایا یہ صرف جانوراں دی مثال بھی نہیں بلکہ جانوراں تو بھی اے بھی حکم ہے۔ اردو سرداری عطا کی تو فرمایا اگر مقصد نو بھول سے اپنی عظمت نو بھول ویسے تو فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، تو صرف جانور بھی نہیں بلکہ جانور تو بھی بدتر ہیں۔ فرمایا اولئک هم الغافلون، تے یہ لوگ ہیں جڑے غافل ہیں، تے غافل کی سزا جہنم ہے۔ تو دوستو وہ کئی چیز ہے جس نے انسان نو ممتاز کیتا ہے۔ آؤ حدیث قدسی دے اندر اللہ کریم نے انسان دی زندگی دے مقصد نو بیان کیتا ہے۔ فرمایا کنتو کنزن مخفیا فاردت ان عرفا فخلقت لخلقا لے عرفا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایک چھپویا خزانہ ہم، میں ہم باقی اللہ کی فرمایا جی میں ہم باقی کوئی چیز کو نہیں، فرمایا میں تنہا ہم، یکتا ہم، اکلا ہم، کوئی چیز کو نہیں۔ اپنی زندگی دے مقصد نو یاد کر کے تھوان کہ میں نے اللہ پیدا کیوں کیتا ہے، کہ 6 فٹ اللہ قادر ہے نا، تے اللہ اپنی نعمتیں عطا کیتی ہے، عقل تے شعور عطا کیتے، مسلے تے نہیں ویندا تے منجے تے بیٹھ کے ضرور سوچا کر میں نے اللہ کس واسطے پیدا کیتا، منجے تے بیٹھ کے فکر چکیتی کر، ستی پئی جھان تے سوچ کیتا کر کہ اللہ میں نے پیدا کس واسطے کیتا ہے، میرے اس دنیا تے آون دا مقصد کیا ہے۔ خالق فرمائندے کنتو کنزن مخفیا فاردت ان عرفا، اللہ نے فرمایا میں ایک چھپویا خزانہ ہوں، چھپویا خزانہ ہوں، میں تنہا ہوں، یکتا ہوں، فرمایا کوئی چیز کو نہیں، میں خدا ہی کلا ہوں۔ فاردت، اللہ فرمائے پس میرا ارادہ بڑھے، پس میرا ارادہ بڑھے، میری چاہت بڑی ہے، یا اللہ کی ہو جائے تیری چاہت بڑی ہے۔ اللہ فرمائے فاردت، پس جس ٹائم میرا ارادہ بنے، میری تمنا تھی، میری چاہت تھی، ہم جو ہے اللہ چاہت تھی کہ کوئی ایسی مخلوق پیدا کرا، کوئی ایسی مخلوق پیدا کرا جیڑی میری ذات نو تلاش کرے، کہ کرے جی میری ذات نو تلاش کرے، یعنی میری ذات کی معرفت اور پہچان حاصل کرے، میری ذات کی۔ فرینڈز جیسا کہ پہلے بیان کا پروگرام ہو رہا تھا، پہلے بیان ہو رہا تھا، اب الحمدللہ اب جو ہے نا خیرات کا پروگرام سٹارٹ ہو گیا ہے۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چاول زردہ بنا ہوا ہے، الحمدللہ بہت زبردست زردہ بنا ہوا ہے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں فرینڈز ابھی جو ہے چاول بانٹے جا رہے ہیں، سب لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں۔ جیسے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بیان دکھایا،
وہ بیان سنا، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بیان ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا۔ یہ آپ لوگ اب دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست انتظام ہے، بہت ہی اچھا سسٹم چل رہا ہے۔ اور یہ جو خیرات کی گئی ہے، اللہ کے نام پہ خیرات کی گئی ہے، ہمارے بہت ہی عزیز بھائی صوبہ خان، ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ خیرات کا انتظام کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، اور اس خیرات کا جو انتظام کیا گیا ہے اس کا ثواب بھی ان کو منتقل کیا گیا ہے، تو اس کا صحیح ہے فرینڈز۔ تو آپ لوگوں نے ضرور دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، عطا کرے، اور ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور ان کے جو گھر والے ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ اور فرینڈز یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی اچھا انتظام کیا گیا ہے، اور جو بیان ہوا ہے وہ بھی بہت ہی زبردست ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہ بیان بھی اچھا لگے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ بیان اچھا لگا ہوگا۔ اور فرینڈز یہ دیکھیں، ابھی جو ہے خیرات کا پروگرام جو ہے نا زور و شور سے جاری ہے۔ یہ کچھ دوست عزیز جو ہیں وہ چاول بانٹ رہے ہیں، یہ دیکھیں فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں، میٹھے چاول مجھے خود بہت پسند ہیں، یہ دیکھیں فرینڈز بہت ہی پسند ہے میٹھے چاول، میں شوق سے کھاتا ہوں، نمکین بھی کھاتا ہوں، بٹ ہر کسی کی ایک پسند ہے، تو مجھے میٹھے پسند ہیں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں فرینڈز یہ سب لوگ جو ہے نا خیرات کھانے آئے ہوئے ہیں، تو میں بھی خیرات کھانے آیا تھا، تو میں نے کہا چلو اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو فرینڈز اب میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کروں گا، تو اس سے پہلے آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی اچھی لگی تو بھی آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ اپنے دوست محمد اویس کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیشہ خوش رہنا، اور اس عزیز کے لیے دعا لازمی کرنا۔